نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ صراط مستقیم اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ رستہ جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا. اب اس کی تفسیر خود قرآن میں ہے. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ وہ ہیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ چار گروہ ہیں. تمام انبیاء ان کا رستہ. اب وہ کیا رستہ ہے وہ ابھی میں نے نہیں بتایا. ابھی دوسری بات چلتی ہے کہ انبیاء کا رستہ کیوں اختیار کرنے کا؟ آنکھیں بند کر کے نبی کے رستے پر چلو، کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے. اللہ کتاب بھیجتے ہیں، لیکن کتاب کے ساتھ نمونے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں. وہ نبی بتاتا ہے کہ کتاب کے متعلق اس طرح عمل کرنے کا. تو کلام مجید گویا علمی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عملی ہے. ایک علم ہے، ایک عمل ہے. پوری زندگی آپ کی قرآن کے مطابق. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے؟ ایک ہی جواب دیا، کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق قرآن ہے.
قرآن میں جو ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو آپ نمونہ ہیں، اس لیے ہمیں ان کا رستہ اختیار کرنے کا. اللہ خود فرماتے ہیں ان کے راستے پر چلو، بے فکر ہو کر کامیاب ہو جاؤ گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نمونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے بنیادی، نبی کا معصوم ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، معصوم یعنی گناہوں سے بچاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہے انبیاء. گناہ آ ہی نہیں سکتے آپ کے پاس. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گناہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے برائی کو دور کر دیا. کلام مجید میں ہے کذالک لنصرف عنہ السوء، برائی کو دور کیا، برائی کو آنے ہی نہیں دیا. اب کوئی بھی شکل بنی برائی کو آنے نہیں دیا. برائی آنا چاہتی تھی، نبی تھے، اللہ نے بچا لیا. کوئی نہیں بچ سکتا، ورنہ مشکل ہے بچنا جس کو اللہ بچاوے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کیوں؟ نمونہ بننا ہے. اگر ان سے گناہ سرزد ہو جاوے تو امت گمراہ ہو جاوے. کیوں؟ ان کی اتباع کریں گے کہ ہمارے نبی کا عمل ہے یہ. جیسے حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اسی لیے ان کی ذریت بھول کرتی ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اسی لیے ان کی ذریت خطا کرتی ہے. دیکھو نبی کا اثر، وہ گناہ نہیں تھا، خطا ہوئی، نسیان ہو گیا. اس کی بھی وجہ ہے. کیوں خطا ہوئی؟ کیوں دانا کھا لیا؟ ابلیس نے اللہ کی قسم کھائی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی عظمت تھی. انہوں نے یہ سوچا کوئی بھی آدمی اللہ کا نام لے کر جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کی عظمت ایسی ہے. یہ تصور کر کے ابلیس کی بات میں آ گیا. یہ خطا تھی، لیکن کیسی خطا؟ گناہ نہیں. اللہ نے ان کے بارے میں جو عصا آدم فرمایا، عصیان فرمایا، ان کے مرتبے کے اعتبار سے فرمایا. ان کا مقام اتنا اونچا کہ ان سے ایسی خطا نہیں ہونی چاہیے تھی. تو جتنا مقام اونچا ہوتا ہے ان کی معمولی بات بھی بہت عظیم سمجھی جاتی ہے. تو ان سے یہ خطا کیوں ہوئی؟ اگرچہ اس کا سبب دوسرا تھا، اللہ کی محبت تھی. ابلیس نے قسم کھا کے یوں کہا تھا کہ یہ دانا کھا لو. قسم کھا کے میں کہتا ہوں آپ ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو آدم علیہ السلام پھسل گئے. کیا سمجھے؟ ہمیشہ جنت میں رہنا، اس سے تو اللہ کا قرب ملے گا. اور قسم کھائی تو قسم اللہ کی عظمت کی بنا پر، تو دو چیزیں جمع ہو گئی. محبت بھی تھی اللہ کے قرب کی، اور اللہ کا عظیم ہونا ان کے دل میں تھا. اس بنا پر لغزش ہو گئی. لیکن آدم علیہ السلام کی اس لغزش کو اللہ تعالیٰ عصیان سے تعبیر فرماتے ہیں. کیوں؟ اتنی بڑی ہستی، ان سے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یاد رکھنا. اسی بنا پر مشہور ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. نیک لوگوں کی نیکیاں
لیکن مقرب کے لیے وہ نیکی سیئہ اور گناہ سمجھی جاتی ہے. ان سے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہوا؟ تو دیکھو، اگرچہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا یہ نسیان، یہ خطا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اس کا اثر ذریت میں آیا، اولاد میں آیا. حدیث میں ہی اس سے پتہ چلا نبی کا اثر امت میں آتا ہے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوتی، گناہ ہوتا، تو اس کا اثر امت میں آتا، اور امت جب گناہ میں مبتلا ہوتی تو امت گمراہ ہو جاتی. تو اللہ بچاتا ہے. دلیل میں بیان کیا، علمی بات ہے، یاد رکھنا. معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے پیالے میں شراب تھی. اللہ نے پیش کیا فرشتے کے ذریعے سے، جو بھی آپ کو پینا ہو پی سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز تھا. کیوں؟ اللہ نے پیش کیا تھا. لیکن امتحان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پسند فرماتے ہیں، کس کا انتخاب فرماتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ انتخاب فرمایا اور اس کو پی لیا. پینے کے بعد اللہ نے فرمایا اچھا ہوا شراب کا پیالہ نہیں پیا، آپ کا امتحان تھا. اگر شراب پی لیتے جائز تھا آپ کے لیے، لیکن امت گمراہ ہو جاتی آپ کی. اب امت کے لیے شراب حلال ہو جاتی. اب آپ ہی بتاؤ، شراب اگر حلال ہو جاوے تو عقل چھپ جاتی ہے. انسان جو گناہوں سے بچتا ہے اور ایک دوسرے کا لحاظ جو کرتا ہے، وہ سمجھ کی بنا پر، عقل کی بنا پر. جب عقل ہی ختم ہو جاوے کوئی لحاظ نہیں رکھے گا، نہ بہن کا، نہ اجنبی کا، نہ ماں باپ کا، نہ دوسروں کا، نہ اللہ کا، نہ دین کا، نہ شریعت کا. کوئی پاس و لحاظ نہ رکھتا. شراب کی بنا پر عقل کام ہی نہیں کرتی. شراب کو خمر کہتے ہیں، خمرون. خمرون کا معنی شراب، اور اس کا اصل معنی ہوتا ہے چھپانا. اس لیے کہ شراب پینے کے بعد عقل چھپ جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی. شراب کے بعد آدمی ہر قسم کا گناہ کر گزرتا ہے. شراب اتنی خطرناک چیز ہے، حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. جنت کی شراب اس کو نہیں ملے گی. آج کل عام ہو چکی ہے شراب، نام بدل دیا ہے. شراب نہیں کہتے، کوئی گانجا کہتا ہے، کوئی بیئر کہتا ہے، کوئی نہ معلوم کیا کیا کہتا ہے. سب اس سے حلال تھوڑی ہو جاتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز اسلام میں الٹ دی جاوے گی، پلٹ دی جاوے گی، وہ شراب ہے. کہ میری امت شراب کا نام بدل دے گی اور ہوگا شراب، اور شراب پیے گی. سب سے پہلی چیز شریعت میں، اسلام میں جس چیز کو بدل دیا جاوے گا وہ شراب ہوگی. آج ایسا ہی ہے پوری دنیا میں. دیکھو، کوئی کہتے ہیں کہ جو کا پانی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نبیز ہے. حالانکہ اس کے اندر جھانک آ گئی، اس کے اندر ایسا نشہ آ چکا ہے. اب اس نبیز کو پینا حرام ہے، شراب ہے، لیکن نام بدل دیا. یہ شراب نہیں ہے. بہت خطرناک وعید ہے اس کے لیے. جنت حرام ہے اس کے لیے، جہنم واجب. کوئی عبادت قبول نہیں. آج کل ہمارے نوجوان بالکل عادی بن چکے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، آپ کے لیے اس وقت حلال تھا لیکن نہیں پی. امت گمراہ ہو جاتی. یہ ہے شراب کا اثر. شراب کے بعد آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رکھتا. زنا بھی، قتل بھی، جھگڑے بھی، گالیاں بھی،
برا بلا کہنا بھی، بے حیائی، شرک، کفر، کوئی چیز نہیں چھوڑتا. بہت ایسے واقعات ہیں. تو دیکھو اللہ تعالی انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں. تو اس امت کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے بچا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. سب سے پہلی بنیادی چیز عصمت، گناہوں سے معصوم ہونا. اللہ بچا لیتا ہے، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، قریب ہی نہیں جانے دیتے. کیوں؟ نمونہ بننا ہے پوری دنیا کے لیے، نمونہ. اس بنا پر کیوں اگر ان سے گناہ ہو جاوے تو ہم نمونہ کس کو بناوے؟ نمونے کے قابل نہیں. اسی بنا پر ہمارا عقیدہ ہے انبیاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی بچا لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیسے بچایا پتہ آپ کو؟ 2 سال اور 2-3 مہینے تھے، طائف میں تھے، حلیمہ سعدیہ کے گھر بکریاں چرانے گئے تھے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. تواضع پیدا ہوتی ہے اس سے. کیوں؟ ان کو امت کو سنبھالنا ہے. تو واقعیتاً بکریوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. اسی طرح تربیت کرتے تواضع بھی پیدا ہوتی ہے، عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک تربیت بھی ہوتی ہے. اس بنا پر ہر نبی نے بکریاں چلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بھی بکریاں چلائی. تو بکریاں چلا رہے تھے، ان کے دوسرے بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی عبداللہ، اور دوسرے بچے بھی تھے. وہاں بکریاں چلا رہے تھے چلا کہاں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اور 2-3 مہینے کے تھے، لیکن آپ کی تربیت کیسی ہوتی تھی معلوم؟ دوسرا بچہ 5-6 مہینے میں جو بڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے میں ایسے بڑھتے تھے. 2-3 سال کا 6-7 سال کا لگتا تھا ایسا بچہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ایسی پرورش فرمائی ہے. اور بالکل فصیح و بلیغ زبان بولتے تھے اس زمانے میں. 2-3 سال کی عمر میں ایسا عربی بولتے تھے، بالکل فصیح و بلیغ. تو وہاں بکریاں چلا رہے تھے. 2 فرشتے آئے انسان کی شکل میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، سلا دیا، سینہ چاک کیا. جو بچے ساتھ میں تھے وہ بھاگے، اور ان کا جو بھائی تھا دودھ شریک عبداللہ، حلیمہ سعدیہ کا بیٹا، ہانپتا کانپتا ہوا بھاگتا ہوا اپنی امی کے پاس گیا، اور یوں کہا ہمارے قریشی بھائی کو کسی نے لٹا دیا اور اس کا سینہ چاک کر دیا، جلدی سے آؤ بھاگو. تو حلیمہ سعدیہ بھی بھاگ کے آئی ہے. تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، لیکن حواس باختہ تھے، حواس گم تھے، حیران تھے، متحیر تھے. فوراً حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کیا ہوا بیٹا؟ معلوم نہیں 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اندر میں سے دل نکالا اور اس میں سے کچھ نکالا اور نکال کے پھینکا اور سی بھی دیا تھا اسی وقت، خون بھی بند، سب کچھ. تو یہ آپریشن ہوا تھا گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے پہلا آپریشن دل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. فرشتوں نے فرمایا ایک خون کا قطرہ نہیں گرنے دیا، اور اسی وقت اچھا ہو گیا، اسی وقت یہ سینہ برابر سی دیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں سلائی کے اثرات کو میں دیکھتا تھا بیچ میں. سب سے پہلا آپریشن. لیکن یہ تو ایسا آپریشن ہوا کہ دنیا کے ڈاکٹر سب ملے، ایسا آپریشن کوئی نہیں کر سکتا.
بند نسوں کو تو وہ کھول سکتا ہے، اس کی جگہ میں دوسری نسیں تو وہ ڈال سکتا ہے، لیکن دل کے اندر جو شیطانی اثر ہوتا ہے اس کو کوئی نکال کے بتا دے، پوری دنیا مل کر پوری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جاوے، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایسا آپریشن ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فرمایا اللہ کے 2 سال کے بچے تھے، 2 سال 3 مہینے کے، کہ میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے کچھ نکالا سیاہ دانہ جیسا۔ سیرت میں آتا ہے وہ سیاہ دانہ کیا تھا؟ شیطان کا اثر اس میں ہوتا ہے۔ ہر انسان کے بدن میں، دل میں وہ سیاہ دانہ ہوتا ہے جہاں شیطان کا گھر ہے۔ شیطان وہاں بیٹھ کر وسوسہ ڈالتا ہے، تو شیطان کے گھر ہی کو نکال دیا۔ اب آپ ہی بتاؤ، جو شیطان گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، غلط خیالات میں مبتلا کرتا ہے، وہ گھر نکال دیا تو شیطان کہاں بیٹھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے برے خیالات کہاں سے آ سکتے ہیں؟ گناہ تو دور کی بات، خیالات بھی نہیں آتے تھے۔ اتنے پاکیزہ تھے آپ، اتنے معصوم تھے آپ۔ تو آپ کو سوال ہو سکتا ہے کہ جب یہ سیاہ دانہ نکالنا ہی تھا، شیطان کا جو گھر ہے جہاں بیٹھ کر وہ وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ سیاہ دانے کو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جواب دیا ہے علماء نے، سیاہ دانہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اگر نہ بناتے تو آپ کی جو ذات ہے، آپ کا جسم ہے، یہ کمی ہوتی کہ آپ انسان تھے، بشر تھے، اور انسان اور بشر کوئی بھی انسان ہو ان میں یہ چیز ہوتی ہے، آپ میں نہ ہوتی تو یہ نقص سمجھا جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقص سے پاک ہے۔ ہاں جب ہو گیا اس کو نکال دیا۔ اسی بنا پر آپ جب بچے تھے تو عام بچوں جیسی عادت نہیں تھی آپ کی، عام بچوں کو کھیل کود میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، کھیل کود میں دل لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود سے دور تھے، یہ وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا تھا فرشتوں کے ذریعے سے، اور یہ جو میں نے کہا یہ حدیث میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں معصوم سمجھا رہا ہوں، یہ بنیادی چیز ہے نمونے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کے دل میں ایک قرین فرشتہ ہوتا ہے، ایک قرین شیطان ہوتا ہے، اس کا ساتھی۔ میرا بھی ایک فرشتہ قرین ہے، ساتھی، اور شیطان بھی۔ کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں، کوئی عورت ایسی نہیں، بلکہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کے دل میں ایک قرین فرشتہ نہ ہو اور ایک قرین شیطان نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا، ہاں تو فرشتہ جو قرین ہوتا ہے وہ خیر کی بات القا کرتا ہے، جو اچھی باتیں دل میں آتی ہے نا، میں سخاوت کر لوں، فلاں کی مدد کر لوں، میں تلاوت کر لوں، میں نماز پڑھ لوں، میں ذکر کر لوں، میں تہجد میں اٹھوں، میں فلانے کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں رشتہ داری کا جو حق ہے اس کو میں اپناؤں، کسی کو میں ستاؤں نہیں، میری ذمہ فلاں کا حق ہے میں کب ادا کروں۔ اس طرح کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ فرشتہ پیدا کرتا ہے، حدیث میں۔ تو فرشتہ ہے ہمارا قرین، اور ایک قرین شیطان ہے جو برائی پر ابھرتا رہتا ہے۔ جتنے بھی برے خیالات، جتنے بھی وساوس آتے ہیں وہ ہمارا شیطان جو قرین ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اب ہمارے اوپر مدار ہے کہ فرشتے نے تو خیر کی بات پیدا کی، اب اس خیر پر عمل کریں، اور شیطان نے برائی پیدا کی تو اب اس برائی پر یا تو عمل کرتا ہے یا اس کے کہنے کی بنا پر۔ شیطان زبردستی نہیں کرتا، صرف خیال پیدا کرتا ہے۔ آدمی کا نفس ہے شیطان سے بھی زیادہ خطرناک دشمن، آدھا عدو بین جنبی کا نفس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تو وہ ہے جو 2 پہلو کے بیچ میں ہے، یعنی نفس۔ یاد رکھنا، شیطان کبھی گناہ میں مبتلا کر ہی نہیں سکتا بغیر نفس کی مدد کے۔ نفس جب تک اس کا ساتھ نہ دے وہاں تک گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس میں ہماری نفسانی خواہشات شامل ہوتی ہے۔ شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے،
اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ جس کو برائی کا وسوسہ آوے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دو گے شیطان بھاگ جائے گا. لیکن اتنا کہنے کے باوجود شیطان بھاگتا نہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ نفسانی خواہش. نفس یہ چاہتا ہے بس لذت محسوس کروں، میں خواہش پوری کروں کسی بھی طرح. شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے، نفس کے وسوسے میں اور شیطان کے وسوسے میں. شیطان کا وسوسہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دے ختم ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں. اور نفس کا وسوسہ 1000 مرتبہ لا حول پڑھو نہیں فرق پڑے گا. وہ جب تک جو خواہش پیدا ہوئی پوری نہیں کرو گے وہاں تک نفس کو سکون نہیں ملے گا. اور نفس میں عام طور پر وہی خواہش پیدا ہوتی ہے جو گناہ کی ہو. کبھی اچھائی کی خواہش ہوتی ہی نہیں. نفس میں بنایا ہی ایسا اللہ تعالیٰ نے نفس کو. یہی تو امتحان ہے. اسی بنا پر تو فرمایا نفس کے خلاف کرو تو آپ کامیاب ہیں. اگر نفس ہی پیدا نہ کرتے تو پھر بعد میں امتحان ہی نہ ہوتا. ہر آدمی اللہ کا ولی ہوتا. لیکن یہ تو کوئی امتحان نہیں ہوا. امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ نفس کا مقابلہ کرو، مشقت اٹھاؤ، نفس کے خلاف کرو تو ثواب ملے گا، تو اجر ملے گا. اگر نفس کے موافق کیا آپ نے گناہ ہوگا. تو یاد رکھنا شیطان کبھی بہکا نہیں سکتا آدمی کو جب تک کہ نفس کا ساتھ نہ ہو. تو نفس کی اصلاح کرنی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں نفس کی اصلاح کی جاتی ہے. نفس کے خلاف مجاہدہ کیا جاتا ہے. نفس جو چاہتے اس کے خلاف کرو. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات بیان نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو بہت برائی کا حکم کرتا ہے. اللہ نے بچا لیا، اللہ نے حفاظت فرمائی. تو انبیاء کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں. ہاں تو حدیث میں آتا ہے ہر آدمی میں 2 قرین ہوتے ہیں. ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بھی 2 قرین ہیں، فرشتہ اور شیطان؟ کہ ہم میرا بھی فرشتہ بھی ہے قرین اور شیطان بھی ہے. آپ کا بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان اسلم، میرا فرما بردار ہو چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے. میرا شیطان فرما بردار ہو چکا ہے. وہ وہی حکم دیتا ہے جو میں چاہتا ہوں. میرے خلاف حکم دے ہی نہیں سکتا، غلط حکم دے ہی نہیں سکتا مجھے. میرا شیطان فرما بردار ہو چکا ہے، مطیع ہو چکا ہے، مجھے خلاف نہیں ابھار سکتا. تو دیکھو یہ ہے معصومیت کہ جو دلالت کا سامان تھا، گمراہی کا سامان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا سامان بنا دیا. یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو عجیب. آپ اندازہ لگاؤ رات کو دن کرنا، دن کو رات کرنا کتنا عجیب ہے. آسان ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. تو شیطان کی طاقت گمراہی کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہی کے بجائے ہدایت کا سامان بنا دیا شیطان کو. بہت اونچی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بہت بڑی خوبی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شیطان جب ایسا ہو چکا ہدایت والا، وہ تو گمراہی پھیلاتا ہے. اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان جو اصلی جو شیطان ہے وہ کبھی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت فرمائی آپ کی صورت کی بھی کہ شیطان ہر صورت میں متشکل ہو سکتا ہے. کوئی بھی وہ صورت چاہے صورت میں آ سکتا ہے. شیطان میری صورت میں بھی آ سکتا ہے، شیطان عورت کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. آپ کو پتا نہیں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ میں دار الندوہ میں مشورہ ہوا تھا کہ کیا کیا جائے، ان کا زور بڑھ رہا ہے. تو بڑے بڑے جو سردار جمع ہوئے تھے دار الندوہ میں، تو ایک شیخ آیا تھا نجد سے، بڑی عمر والا.
وہ بیٹھا ہوا تھا سب کے بیچ میں اور یوں کہا آپ مشورہ دو میں فیصلہ کروں گا. سب لوگوں نے دیکھا, مکہ کے قریش جتنے بھی سردار تھے سب نے دیکھا یہ شیخ عجیب بات کرتا ہے, ہر مشورے کو جو صحیح ہوتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے, غلط ہوتا ہے فوراً اس کا سبب بھی بیان کرتا ہے, یہ غلط مشورہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. لمبی بات ہے. وہ کون تھا شیخ نجدی؟ شیطان تھا. مکہ والے بھی نہیں سمجھ سکے, ابلیس تھا, بعد میں پتا چلا. غزوہ بدر کے موقع پر شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا ان کا ساتھ دینے کے لیے قریش کا, تو بھاگنے لگا. این لڑائی کے موقع پر قریش کے سردار نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, این لڑائی کے موقع پر تم ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو. تو اس نے یوں کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, میں ایسی چیز دیکھتا ہوں انی ارا مالا ترونا, میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا تو بھاگا شیطان. بعد میں ان کو پتا چلا وہ انسان نہیں تھا, وہ فلانے قبیلے کے لوگ نہیں تھے, وہ شیطان کے چیلے اور شیطان کے چپاٹے تھے سب. تو دیکھو شیطان کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان میری شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا, خواب میں بھی نہیں کر سکتا, ظاہر میں تو دور کی بات. یاد رکھنا جس طرح خواب میں زیارت ہوتی ہے ظاہر میں بھی بعض اللہ کے بندے اتنے اونچے مرتبے والے اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ ظاہر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. ایسا ہی لگتا ہے جیسا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے. یہ ظاہری زیارت ہے. یہ اصل میں یہ زیارت پہلے دل پر وارد ہوتی ہے, پھر بعد میں اس کا اثر سر کی آنکھوں پر سرایت کرتا ہے. علامہ سیوطی نے یہ بات لکھی ہے. یہ زیارت ایک برزخی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ زیارت کراوے اسی کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے, اسی کو نظر آ سکتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آ سکتا. اس طرح کی زیارت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 مرتبہ کی. علامہ سیوطی خود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بیٹھے ہوئے 35 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ میں نے دیکھا. اور بعضوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, آگے امام اللہ کے رسول ہیں اور میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ بیداری کی زیارت اس کو بولتے ہیں. یہ بہت اونچا مرتبہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری صورت نہ خواب میں وہ اختیار کر سکتا ہے نہ ظاہر نہ کر سکتا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تعجب کی بات ہے, اللہ کی اگر وہ شکل اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے رسول کی نہیں کر سکتا. اگر خواب میں آوے میں اللہ ہوں تو ایسا کر سکتا ہے, اور بہت ہوئی ایسے واقعات. آپ کہیں گے اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو نہیں, اللہ کی شکل میں آ سکتا ہے. کوئی صورت ایسی بناوے شکل کسی کو دھوکہ دینے کے لیے میں اللہ ہوں تو دھوکہ کھا سکتا ہے. حضرت جنید بغداد حضرت کتب غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب وہ مجاہدہ کرتے تھے اس وقت ایسا ہوا تھا, لیکن اللہ نے رہنمائی فرما دی, حفاظت فرما دی. وہ شیطان نے خود کہا تھا کہ اس شکل میں اس رستے سے میں نے ہزاروں اولیاء اللہ کو دھوکہ دیا ہے, اور این جب اللہ تک پہنچنے والے تھے کہ میں نے ان کو گمراہ کر دیا. آپ بچ گئے. یہ عبد القادر آپ کو اپنے علم نے بچا لیا. عبد القادر نے کہا ارے بدماش تو جاتے ہوئے بھی مجھے دھوکہ دیتا ہے, میرے علم نے نہیں بچایا اللہ نے مجھے بچایا. تو بھاگا اللہ کی شکل میں. تو اللہ کی بھی شکل. تو آپ کو ہو سکتا ہے اشکال ہو کہ یہ کیسا شیطان ہے,
کہ نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا اللہ کی شکل، اس لیے کہ نبی جو ہیں صرف اور صرف ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جس طرح ہادی ہے تو اسی طرح اللہ کی صفت مدل بھی ہے، اللہ گمراہ بھی کرتا ہے، یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، تو گویا اللہ کی ایک صفت مدل بھی ہے، ایک صفت ہادی بھی ہے۔ تو جب شیطان اللہ کی شکل میں آتا ہے تو وہ مدل کی شکل میں آتا ہے، اس لیے کہ شیطان گمراہ کرنے والا ہے، تو شیطان جب اللہ کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس صفت میں آتا ہے۔ یہ سوال کا جواب دیا، اس لیے آپ تعجب نہ کریں کہ یہ کیسا، یہ بھائی اصل میں یہ سب علم جو دیا نے اللہ کے رسول نے دیا، کیسا ہی تمہیں شبہ پیدا ہو جائے، کیسی ہی تمہیں اعتراض پیدا ہو جائے دین کے بارے میں، ہر سوال کا جواب، ہر اعتراض کا جواب آپ کو مل جائے گا شریعت میں، آپ کو اطمینان ہو جائے گا، آپ کا تردد ختم ہو جائے گا۔ یہ علم دیا اللہ نے ہمارے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو دیا تھا، آپ کو نمونہ بنانا تھا۔ ہاں تو آپ کی حفاظت دیکھی، آپ کی معصومیت دیکھی، کیسی معصومیت تھی پتا آپ کو؟ یہ شیطان پر ایک بات یاد آئی، عجیب بات، اتنی گہری بات ہے ایک دم سے کسی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کی حالت تھی، یعنی وہ بیماری جس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اس کو بولتے مرض الوفات، وفات والی بیماری۔ تو کبھی کبھی آپ پر گشی طاری ہوتی تھی، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، صحابہ بھی تھے کمرے میں، ایک شور ہو جاتا تھا، صحابہ کو فکر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اچھے ہوں، کب بیماری دور۔ بعضوں نے یوں کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ذات الجنب کی شکایت ہے، ذات الجنب پسلی کا درد، نیمونیا جس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں، وائرس، کہ یہ آپ کو بیماری ہے۔ تو اس بیماری میں عرب میں مشہور تھا ایک علاج، لدود کی شکل میں۔ لدود کسے کہتے ہیں معلوم؟ منہ کے ذریعے سے دوائی کو ٹپکانا، پینا نہیں، ٹپکانا۔ جیسے جانور کو ایک بانس ہوتا ہے، اس میں دوائی رکھتے ہیں، پھر یہاں جو ہونٹ ہوتا ہے چوڑا کر کے اندر میں حلق تک لے جاتے ہیں اور وہاں ٹپکا دیتے ہیں سیدھا حلق سے نیچے۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ ذات الجم کی جو بیماری ہے اس میں لدود بہت مؤثر ہے۔ تو ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات الجنب کی شکایت ہے، آپ کو لدود کے ذریعے سے دوائی پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، مجھے لدود مت پلانا، ذات الجنب کی بیماری نہیں ہو سکتی مجھے۔ حضرت عائشہ نے بعد میں فرمایا تھا، وجہ کیا؟ وہ وجہ میں آپ کو پہلے بتاؤں، عجیب وجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات الجنب جو ہے اس میں شیطان کا اثر ہے۔ یاد رکھنا، بعض بیماریاں ایسی ہے کہ جس کا ایک ظاہری بھی سبب ہے، باطنی بھی سبب ہے۔ جیسے اس سے پہلے کورونا، تو ظاہر اثر وائرس، لیکن شیطان کا بھی اثر ہے۔ اس لیے اس زمانے میں جس نے پابندی سے معوذات پڑھے ہوں گے، اللہ سے دعا کی ہوگی، وہ بچ گئے۔ شیطان کا بھی اثر ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا،
یاد رکھنا اس بات کو. وہ کیسے بچاتا ہے اللہ جانے. بس اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ بچا لے گا. لیکن ہمیں اتنا اطمینان ہی نہیں ہے, اعتماد ہی نہیں اللہ کی ذات پہ. وہ کیسے, وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. صرف عقل کے پیچھے مت چلو. اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی ہے, دونوں کو ملاؤ. صرف عقل کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یاد رکھنا اس بات. عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی. باطنی سبب عقل نہیں سمجھ سکتا. وہ تو شیطان کو بھی نہیں سمجھ سکتی عقل تو. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان کا اثر ہے. تو بعض بیماریاں ایسی ہے کہ جس میں ظاہری بھی سبب ہے, باطنی بھی سبب ہے. جیسے استحاضہ. استحاضہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ عورت کو حیض کے ایام میں جو خون آتا ہے, بہت تو 10 دن آ سکتا ہے, بس اس کو حیض کا خون کہتے ہیں. اس سے زیادہ آوے اس کو بولتے ہیں استحاضہ. یہ شیطان کا اثر ہے. یاد رکھنا. بعض عورتوں کو مسلسل خون آتا رہتا ہے, یہ شیطانی اثر ہے. اس میں دوائی سے زیادہ جھاڑ پھونک, دم, معوذات, دعائیں بہت مؤثر ہیں. سمجھی یا نہیں؟ دعائیں اس کی, جھاڑ پھونک, رقیہ ہے, نقصیف, رعاف. اس میں دوائی سے زیادہ مؤثر اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں رقیہ ہے, جھاڑ پھونک ہے, دم ہے, دعا ہے, معوذات. وہ کرو, دیکھو انشاءاللہ. تو کوئی حرج کی بات نہیں. ظاہری بھی علاج کرو, یہ بھی علاج کرو, دونوں علاج کرو. تو صحابہ نے کہا لدود پلاؤ. اللہ کے رسول نے منع فرمایا مجھے مت پلانا. لیکن صحابہ نے ایسا فرمایا جو وہاں تھے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گش کی حالت میں ہے اس لیے نہ کہتے, لیکن ہم پلا دیں. کیوں؟ ایک محبت تھی. جیسے بچے دوائی نہیں پیتے, زبردستی ماں پلاتی ہے کہ نہیں؟ شفقت کی بنا پر, محبت کی بنا پر. اللہ کے رسول نے منع فرمایا, پھر بھی پلا دی, نہ کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں نے آپ لوگوں کو نہ کہا, کیوں پلائی؟ نبی جس حالت میں جو حکم دے اس حکم کو پورا کرنا واجب فرض ہے. چاہے غصے کی حالت میں ہو, چاہے خوشی کی حالت میں ہو, چاہے بیماری کی حالت میں ہو, چاہے صحت کی حالت میں ہو, اللہ کے رسول کا جو فرمان ہوتا ہے اس پر بچا لانا تعمیل حکم فرض تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے, کیوں مجھے پلایا؟ جو بھی پلانے میں شریک تھا سب کو بلا وجہ لدود پلاؤ, بدلہ میں لوں گا. آپ کہیں گے اللہ کے رسول نے بدلہ لیا. ارے کیا اشکال کرتے ہو آپ؟ اس لیے انتقام لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا. اللہ کے رسول نے دیکھا میں انتقام نہیں لوں گا, اللہ لے گا, اور اللہ جب بدلہ لے گا سب ہلاک ہو جائیں گے. اس سے بہتر کہ میں لدود پلا دوں. بدلہ ہو گیا. یہ تو شفقت تھی. اشکال ایک دم مت کرو, دل میں یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ تو کیسا ہے معلوم؟ میں مثال سے سمجھاؤں آپ کو. بعض اللہ والے ایسے ہی, اللہ اعلان جنگ کرتا ہے, میرے ولی کو ستایا, میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. اب اس کیا بنے گی؟ اس کو ستایا تو میرے ولی کو, دل دکھایا, چوٹ پہنچائی, ٹھیس پہنچائی, اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اس کی مثال دوں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم ایسے ہی تھے اللہ والے, بہت زبردست. وہ ایسے جا رہے تھے جمنا کے کنارے, کوئی کام تھا, ساتھ میں خادم بھی تھا. اللہ والوں کے دشمن ہوتے ہی, یاد رکھنا اس بات. علامہ سیوطی خود فرماتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی لوگوں نے ستایا. یہ محبت کی علامت ہے اللہ کی. یاد رکھنا
جس پر دشمن مسلط ہوتا ہے، پریشان کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے درجات بلند کرنا ہے اور اس کی آخرت کو برباد کرنا ہے، دنیا بھی اس کی برباد۔ اس لیے اللہ کے واسطے کسی اللہ والے کے پیچھے مت بننا، دنیا آخرت برباد ہو جاوے گی، اس کے تو درجات بلند ہوں گے۔ تو جا رہے تھے، دشمن ہوتے ہی اللہ والوں کی، رابعہ بصریہ خود فرماتی ہے، ایک مرتبہ شکایت کر رہی تھی، سب آئے ہوئے تھے مریدین، سب کہا اللہ نے کافی مدت سے مجھے یاد نہیں کیا۔ جو عورتیں تھی پردے میں اور اسی طرح مرد بھی تھے بڑے بڑے، حسن بصری بھی جاتے تھے ان کے پاس، تابعین کے زمانہ ہے، کہ یہ تو عجیب بات کہی، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے مجھے یاد کیا اور اللہ نے آج تک مجھے کافی مدت سے یاد نہیں کیا؟ دیکھیں کافی مدت سے کوئی مصیبت نہیں آئی، اس لیے اللہ نے مجھے یاد نہیں کیا۔ مصیبت اسی پر آتی ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، جب اللہ یاد کرتا ہے بندے کو۔ اتنا کہنا تھا، چلی چوٹ لگی، اوہو میری بھول ہو گئی، اللہ مجھے یاد کرتا ہے، میں سمجھی کہ اللہ بھول گیا مجھے، دیکھو میں نے کہا فوراً اللہ نے یاد کیا، تو الحمدللہ کہا۔ یہ عجیب بات، اللہ بچاوے، واقعیتاً ہم تو اتنے مطلب کہ اللہ کے ایسے بندے ہو چکے ہیں نافرمان، ایسے وقت میں پہلے گالی بولیں گے، انا للہ بھی نہیں، الحمدللہ تو دور کی بات۔ یہ بہت اونچا مرتبہ ہے کہ مصیبت کے وقت الحمدللہ بولے کوئی۔ جیسے شیخ جنید بغدادی نے، بچے تھے 8-9 سال کے تھے، ان کے ماموں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی۔ جب جنید بغدادی بچے بنجے ان کے پاس بنے تو ماموں کیسے ہوں گے؟ عجیب و غریب ان کے حالات۔ تو بچے کی تربیت کی تھی بانجے کی، بہن کا لڑکا تھا نا، کہ بیٹا، بہن نے کہا کہ بھائی یہ میرے بیٹے کی تربیت کرو، اصلاح کرو، اس کو اللہ کا نام سکھا دو، اللہ کی نسبت ذرا پیدا کر دو۔ کوئی حرج کی بات نہیں بیٹا، ادھر آؤ، بس یہ میں جو کہوں نا اس کو پڑھتے رہنا، اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ حاضری، بس یہ پڑھتے رہنا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ مانا۔ تو یہ پڑھتے رہے، بھائی یہی حالت ہو گئی ہر وقت، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، جس کا ایسا استظہار ہو، گناہ ہو سکتا ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے، بد نظری ہو سکتی ہے، جھوٹ نکل سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، حرام وہ کما سکتا ہے، خیانت کر سکتا ہے، نافرمانی کر سکتا ہے، کسی کو ستا سکتا ہے، جب ہر وقت اللہ کا استظہار ہو۔ 1 مہینے کے بعد بلایا، بیٹا کیا حال ہے؟ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کو ہر وقت دیکھتا ہوں اپنی نظروں کے سامنے، ایسا حال ہو گیا تھا بچپنے میں۔ ایک مرتبہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ میں جو بڑے بڑے مشائخ مریدین آئے تھے، ان سے پوچھا توکل کسے کہتے ہیں؟ تو بڑے بڑے نے یہی جواب دیا، توکل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ جو عطا فرماوے اس پر شکر بجا لاوے، اور اگر اللہ کی طرف سے عطا نہ ہو، اگر حالات آوے تو اس پر صبر کرے۔ اچھا یہ ہے شکر، یہ ہے توکل؟ ٹھیک ہے، ہاں۔ فرمایا کسی سے میرے بانجے باہر کھیلتا ہوگا، بچوں میں ہوگا، ان کو ذرا بلاؤ نا۔ بلائے جنید بغدادی، ان سے کہا بیٹا میں نے ان سے یوں پوچھا، یہ بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یوں جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر بجا لاوے، اور نہ ملے اگر اللہ کی طرف سے تو صبر کرے۔ حضرت جنید بغدادی بچے تھے، ہنسے پہلے تو کہا یہ توکل؟ یہ تو کوفہ کا کتا بھی ایسا تو توکل کرتا ہے۔ انسان ہو تم اپنا توکل بتاؤ،
یہ تو کتا کرتا ہے ایسا توکل تو سری سکتی نے پوچھا بیٹا تم بتا دو توکل کسے کہتے؟ کیا فرمایا؟ ملے تو خرچ کر دے، نہ ملے تو شکر کرے، نہ ملے صبر نہیں شکر کرے کہ آج اللہ نے مجھے یاد کیا اس لیے مجھے محروم رکھا. یہ ہے تو اللہ والے ایسے. تو کیا ہوا معلوم؟ جا رہے تھے شابد الرحیم اللہ والے، ایک عورت نے برا بلا کہا، خادم سے کہا تماچا مار دے جلدی. تو کہ حضرت آپ بدلہ لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ ہے کہ صبر کرو. میں نے کہا لے لو بدلہ. انہوں نے نہیں لیا، آگے چلے، زور سے آواز آئی، پیچھے دیکھا تو عورت کی گردن کٹی ہوئی تھی اور پری ہوئی تھی مقتول. خادم حیرت میں پڑ گئے، حضرت یہ کیا ہوا؟ کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا تماچا مار دو تو انتقام ہو جاتا، آپ نے نہیں لیا بدلہ، اللہ نے لیا میری طرف سے. ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو لدود پلاؤ، بدلہ لو. اگر میں نے بدلہ نہیں لیا اللہ انتقام لے گا، اور اللہ کا جو انتقام ہو گیا ہلاک کر لے گا. تو بچانا ہے ان کو. اب سنو جو اصل بات مجھے کہنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ جو کہا کہ مجھے ہو سکتا ہے ذات الجم کی بیماری ہو، اس لیے تم نے لدود پلایا محبت میں، شفقت میں. یاد رکھنا مجھے یقین ہے مجھے ذات الجم کی بیماری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں شیطان کا اثر ہے، اور اللہ نے میرے اوپر شیطان کو مسلط نہیں کیا، شیطان مسلط ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ مجھے ذات الجم کی بیماری نہیں. اس سے بھی پتا چلا شیطان مسلط اللہ کے رسول. تو اب آپ ہی بتاؤ، وہ تو گناہوں میں مبتلا کرنے والا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جب حفاظت فرمائی تو آپ کیسے معصوم ہوں گے؟ گناہوں سے کیسے بچنے والے ہوں گے؟ فرشتے حفاظت کرتے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ خود گواہی دیتی ہے. کیا گواہی دیتی معلوم؟ 2.25 سال تک میں نے دودھ پلایا. کبھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو، بعد میں پتا چلا کہ یہ رسول ہے، مسلمان ہو گئی تھی، آتا ہے بعد میں آئی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احترام کیا، بہت اکرام کیا، اپنی چادر مبارک اتار کے بچھا دیا اور یوں کہا بیٹھو امی. صحابہ نے جب یہ اکرام دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کا اتنا اکرام فرماتے ہیں، اپنی چادر مبارک بدن مبارک سے اتار کے نیچے بچھا دیا، خود نہیں بیٹھتے ان کو بٹھایا. باچوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ آپ کو پتا نہیں یہ وہ عورت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، حلیمہ ہے. کیا بات کرتے ہوئے حلیمہ ہے؟ کہ ہاں مسلمان ہو گئی تھی، شوہر ساتھ میں آئے تھے وہ بھی مسلمان، حضرت شیمہ جو بہن تھی وہ بھی مسلمان، عبداللہ وہ بھی، سب مسلمان ہو گئے تھے غزوہ حنین کے موقع پہ. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے جب تک دودھ پلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے، سطر مبارک سے کپڑا ہٹ جاتا تھا تو ہٹنے سے پہلے فرشتہ کپڑا اڑا دیتا تھا، ڈال دیتا تھا. میں نے کبھی اتنی دودھ پلانے کی مدت میں آپ کا سطر نہیں دیکھا. کیسا بچایا، بچے تھے اور سطر کھولنا ایک اعتبار سے بچہ تھا، کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن اس سے بھی بچایا، اریانیت سے بچایا. بلکہ اس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرا بچہ پیدا ہوا تو ختنہ شدہ تھا، مختون تھا.
اس کی وجہ لکھی ہے، عرب میں عام طور پر ختنہ بلوغ سے پہلے کرتے تھے، 12-13 سال کی عمر میں۔ ایک روایت سے بھی پتا چلتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بچے تھے، انہوں نے خود فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو اس وقت میری ختنہ ہوئی تھی۔ اس سے پتا چلا اس وقت آپ کی عمر 12-13 سال کی تھی حضرت عباس کی۔ عرب میں رواج تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون پیدا فرمایا، کیوں معلوم؟ 12-13 سال کی عمر میں سطر کھولنا پڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حفاظت فرما لی سطر ہی نہ کھولنا پڑے۔ اور کیسی حفاظت فرمائی معلوم؟ حضرت آمینہ فرماتی، وہ روایت میں آپ کو بیان کر دوں کہ جس وقت میرے بیٹے محمد پیٹ میں تھے، مجھے پتا ہی نہیں چلا 9 مہینے تک کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، بلکہ رات کے اندھیرے میں ایک دم سے چلتے چلتے رستے میں بڑا پتھر آ جاتا، ٹھوکر کھا جاوے کوئی آدمی، لیکن وہ پتھر میرے لیے موم جیسا ہو جاتا تھا، روئی کا ڈھیر ہو جاتا تھا، پتھر نرم ہو جاتا تھا، میں ٹھوکر کھانے سے بچ جاتی تھی۔ کھدنا آتا، ہموار ہو جاتی زمین میں، جب وزن اٹھاتی وزن ہلکا ہو جاتا تھا، جب میں کنویں میں پانی بھرنے جاتی تو ڈول خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ اس بچے کی برکت سے مجھے کبھی عام عورتوں کو جو حمل ہوتا ہے اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، جو قے ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوا۔ تو میں نے، آمینہ فرماتی ہے، میں نے اپنی جو سہیلیاں تھی ان کو یہ بات کہی کہ میرے کو تو کوئی شکایت ہی نہیں، تو میری ہم جتنے بھی ہم جولیاں تھی، سہیلیاں تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جن کا اثر ہے۔ اب دیکھو وہ بات آئی، پیٹ میں ہے جب سے بچا لیا، کیسے بچایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا جن کا اثر ہے، ایک کام کرو، اس زمانے میں عرب میں مشہور تھا کہ جن عورتوں پر جن کا اثر ہوتا وہ گلے میں لوہے کی ہنسلی لٹکاتی، نیکلیس جیسے آتی، اور ہاتھ میں لوہے کے کڑے پہنتی، تو اس سے شیطان کا اثر، یہ مشہور تھا۔ تو کہا آپ ایسا کرو، کہیں آپ پر جن غالب نہ آ جاوے، حیران نہ کرے، بچے کو نقصان نہ پہنچاوے۔ یہ بھی ڈر گئی، کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہی مشہور تھا عرب میں۔ لوہے کی ہنسلی پہنی، ہاتھ میں کڑے پہنے، پہن کے سو گئے۔ ایک خواب میں آئے بڑے میاں، روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آمینہ کو کہا بیٹی یہ کیا پہنا ہے؟ بیٹے پر اثر لگتا ہے، آپ پر اثر لگتا ہے جن شیطان کا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، تیرے پیٹ میں جو ہے وہ سردار دو جہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کی حفاظت فرماوے گا شیطان سے، جن سے۔ بیٹی اس کو نکال دے۔ خواب دیکھا، صبح میں دیکھا ہنسلی ٹوٹی ہوئی باہر پڑی تھی اور کڑے بھی ٹوٹے ہوئے ادھر پڑے ہوئے تھے۔ آپ پر جن کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، شیطان کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا آمینہ اسی خواب میں فرمایا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ نبی بننے والا ہے، اور جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو دیکھنا ایسا نور ظاہر ہوگا تیرے اندر میں سے، شام کے محلات تجھے یہاں بیٹھے بیٹھے نظر آئیں گے، اور اس بچے کا نام محمد رکھنا، تب سے بیان فرما دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تب سے۔ اچھا جب پیدا ہوئے تو عورتیں سب آئی مکہ کی، کیونکہ بڑے گھرانے کی تھی نا آمینہ، قریش اور بنو ہاشم۔
عبد المطلب ان کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کون؟ سب سے زیادہ خوبصورت پورے مکہ میں، ایسا نور چمکتا تھا کہ بنو مخزوم کی لڑکیاں، بنو عبد مناف کی لڑکیاں، بنو عبد الشمس کی لڑکیاں جو اپنے قریش خاندان کی تھی کہ یہ تو بہت اونچا خاندان ہے، بنو ہاشم تو اونچے خاندان میں شادی ہوگی، تو وہاں کی نوجوان لڑکیاں بہت پیغامات آتے تھے، انکار کر دیتی تھی اسی امید پر کہ عبداللہ کے ساتھ نکاح ہو۔ 300 لڑکیاں ایسی تھی جس کو تمنا تھی کہ عبداللہ کے ساتھ نکاح ہو، ایسا نور چمکتا تھا، وہ نور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آبا و اجداد آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک جتنے بھی میرے ماں باپ بننے والے تھے سب کی اللہ نے حفاظت فرمائی زنا سے، بدکاری سے اور شرک سے۔ کیوں؟ میں پیدا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے پاک پشتوں میں مجھے منتقل کیا اور پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں مجھے منتقل کیا، تو میری مائیں بھی جتنی تھی سب پاکیزہ تھی، میرے باپ جتنے بھی تھے آبا و اجداد سب پاکیزہ تھے، سب گناہوں سے بچے ہوئے تھے، سب زنا بدکاری سے بچے ہوئے تھے۔ میں پیدا ہونے والا تھا، معصوم بنانے والے تھے آپ کو، تو آپ کی معصومیت کا اثر پورے نسب میں تھا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ یہ ہے آپ کی معصومیت۔ تو جب پیدا ہو گئے تو وہاں کی رسم تھی مکہ والوں کی، عورتیں آئی خبر لینے، آتی ہیں یہاں بھی، تو کہا اس کو ہانڈی دھانک دو ورنہ شیطان کا اثر ہو جائے گا۔ اور عام تھا رواج مکہ میں، بچے پر پوری رات ہانڈی دھانکتی تھی کہ شیطان کا اثر نہ ہو، لوہے کی۔ صبح میں دیکھا ہانڈی کے 2 ٹکڑے تھے، الگ تھے۔ ان رسم و رواج سے بچانا تھا، یہ رسم و رواج بھی جاہلیت کی ہے، گناہ ہے۔ تو جس نبی، جو نبی رسم و رواج کو مٹانے کے لیے آنے والا تھا، جاہلیت کی رسم و رواج کو ختم کرنے والا تھا، وہ اس رسم و رواج کے اندر کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، کیوں؟ معصوم تھے، ان کو نمونہ بننا تھا پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کو نمونہ بنانا تھا۔ تو ایسا نمونہ آج تک نہیں آیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ اعلان بچا، چلو اور بھی باتیں ہیں، خیر جو بھی جتنا بھی اللہ نے کہنے کی توفیق دی قبول فرمائے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، اصل تو یہ ہے۔ وآخر دعوانا